یہ صدائے حریت جموں کشمیر ہے۔ کشمیر اپ ڈیٹ کے ساتھ ابن سلام۔ ضلع کپواڑہ کے علاقے متسل میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائی کے دوران قابض بھارتی فوجیوں اور مقامی نوجوانوں کے درمیان جھڑپیں ہوئیں۔ مقامی لوگوں نے صحافیوں کو بتایا کہ قابض فوجیوں نے برف باری کے باوجود خوف و ہراس پھیلانے کے لیے اندھادھند فائرنگ کی، جس پر نوجوان مشتعل ہو گئے اور بھارت کے خلاف و بحق آزادی نعرے بلند کرنا شروع کر دیے۔ قابضین نے انہیں منتشر کرنے کے لیے مزید فائرنگ کی، جس کے جواب میں نوجوانوں نے پتھراؤ کیا۔ ادھر بھارتی ریاست یوپی میں کشمیری ٹرک ڈرائیور اور اس کا بھائی لاپتہ ہو گیا ہے۔ کولگام سے تعلق رکھنے والے ان بھائیوں کے رشتہ داروں کا کہنا ہے کہ وہ 14 نومبر کو جانوروں کی کھالوں سے لدے ٹرک کے ساتھ کانپور سے جالندھر جا رہے تھے۔ اگلے روز ایک مقام پر ان کا چالان ہوا تھا، جس کے بعد سے ان کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے۔ نریندر مودی کی فسطائی حکومت نے مقبوضہ علاقے کو پوری طرح ہندو رنگ میں رنگنے اور اپنے مسلم دشمن ایجنڈے کو تیزی سے آگے بڑھانے کے لیے 18 آل انڈیا سروسز سے تعلق رکھنے والے افسروں کو مقبوضہ علاقے میں تعینات کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے۔ اب تک جموں کشمیر میں 55 سے 60 بھارتی IAS افسران تعینات کیے جا چکے ہیں۔ دنیا بھر کی طرح بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط جموں کشمیر میں بھی کورونا کی وبا دوبارہ زور پکڑتی جا رہی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 5 افراد فوت ہو گئے۔ اس طرح اب تک مقبوضہ علاقے میں اس مہلک وبا کے باعث اموات کی تعداد بڑھ کر 1629 ہو گئی ہے۔ دریں اثنا تازہ برف باری کی وجہ سے سری نگر لیہ ہائی وے گاڑیوں کی آمد و رفت کے لیے بند کر دی گئی ہے۔ زوجیلا پاس پر برف باری اور پھسلن کی وجہ سے 434 کلومیٹر شاہراہ بند ہو گئی ہے۔ کپواڑہ، بارہمولہ اور دیگر پہاڑی علاقوں سمیت کشمیر کے متعدد علاقوں میں ہلکی اور بھاری برف باری کی بھی اطلاعات ہیں۔ اپ ڈیٹ ختم ہوا۔ بھارتی حکومتوں کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ وہ جموں کشمیر کی متنازع حیثیت کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کر کے اپنے عوام اور بین الاقوامی برادری کو گمراہ کر سکے۔ حالانکہ جموں کشمیر گزشتہ 7 دہائیوں سے اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پر ایک حل طلب مسئلے کے طور پر موجود ہے، جسے بھارت کے حکمران خود اقوام متحدہ لے کر گئے اور کشمیریوں کے حق خود ارادیت کو تسلیم بھی کیا۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ بھارت نے اسے اپنا اٹوٹ انگ اور پاک بھارت دو طرفہ تنازع قرار دینا شروع کر دیا۔ حالانکہ یہ بھارت اور پاکستان کے درمیان کوئی سرحدی تنازع نہیں، بلکہ یہ اہل کشمیر کے مستقبل کا معاملہ ہے، جسے کشمیریوں نے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق اپنی آزاد مرضی سے طے کرنا ہے۔ تنازع کشمیر کی بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ حیثیت ایک حقیقت ہے، جسے بھارت کی فسطائی حکومت نے اپنے غیر قانونی اور یک طرفہ اقدامات سے تبدیل کرنے کی ناکام کوشش کی۔ لیکن ان استعماری اور غاصبانہ اقدامات سے مسئلہ کشمیر کی متنازع حیثیت مزید ابھر کر سامنے آئی۔ اسے اقوام متحدہ میں زیر بحث بھی لایا گیا اور بین الاقوامی سطح پر اس کے مستقل اور پائیدار حل پر زور بھی دیا گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ بھارت کی بالادستی پر مبنی ذہنیت ہی مسئلہ کشمیر کے حل میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اقوام متحدہ اور عالمی طاقتوں کو چاہیے کہ وہ مسئلہ کشمیر کے مستقل اور پائیدار حل کے لیے بھارت کے غیر قانونی آمرانہ اقدامات کا نوٹس لے اور کشمیر سے متعلق عالمی سطح پر کیے جانے والے وعدوں کا احترام کرنے کے لیے بھارت پر دباؤ بڑھائے۔